الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ فتح کے مضامین کے ذیل میں گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی تھی کہ بیعت چار قسم کی ہوتی ہے، ایک بیعت ایمان ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت خلافت ہے اور ایک بیعت توبہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی مزید کچھ تفصیل عرض کروں، یہاں پر ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کسی نیک شخص کے، اللہ والے کے، عالم دین کے، فقیہ کے، ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اچھا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے۔ جس طرح موجودہ دور میں اور بہت سارے فتنے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، ہر چیز کو کوئی بدعت میں اٹھا کر شمار کر رہا ہے، کوئی باہر سے کوئی چیزیں اندر داخل کر رہا ہے، تو یہ بیعت کو بھی کچھ اس قسم کا تصور دے دیا گیا، یہ ایک لبادہ پہنا دیا گیا کہ جس سے اچھے بھلے سمجھدار لوگ کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بیعت ہے کیا چیز۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی بیعت ہوتی رہی، ابھی اس کی تفصیل مزید کچھ آگے بھی آئے گی۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی بیعت ہوتی رہی، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ ایک مستحب درجے کا عمل ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی نیک شخص کی صحبت کو اختیار کر لیا جائے اور اس سے گویا کہ ایک معاہدہ کر لیا جائے اور اس کو اپنا بڑا مان لیا جائے کہ میری جو پچھلی گناہوں والی زندگی تھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزاروں گا۔ تو بعض لوگ یہ ایک اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو نیک بندے کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بھائی اگر اللہ نے براہ راست اپنی بات سمجھانی ہوتی تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اعتراض تو پھر صحابہ کرام پہ بھی جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو نبی کی بات کیوں سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اللہ کی بات پہنچانے والے کون تھے؟ نبی تھے۔ تو نبی کی بات ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ مطلب ایک سمپل سی بات ہے، لیکن لوگوں کے بھیجے کے اندر یہ بات گھستی نہیں ہے کہ جی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایک نیک آدمی کی بات کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی بات وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آپ نے براہ راست اللہ کی بات کو نہیں سنا ہے، آپ نے براہ راست نبی کی بات کو نہیں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل بنائے ہیں، یہ ذرائع بنائے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بیعت ایک مستحب عمل ہے۔ ہاں البتہ اس کی علماء نے کچھ شرائط رکھی ہیں، میں مختصراً ان کا تذکرہ کر دوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوا جاتا۔ چرچ کے سوٹے لگ رہے ہیں، جی یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر 24 گھنٹے عمل کرنے والا ہو۔ کسی جگہ پر ایک اللہ والے کا ایک واقعہ پڑا تھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے زمانے میں مشہور ہوا کہ جی ایک بہت بڑے اللہ والے جو ہیں وہ علاقے میں آئے ہیں، تو حضرت نے سوچا کہ میں بھی ان سے جا کے مل لوں۔ تو جب ملنے کے لیے پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ تو تشریف لے جا چکے ہیں، تو فرمانے لگے کہ مجھے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ بتاؤ۔ اب اس زمانے میں یہ اینٹ پتھر کی مسجد تو ہوتی نہیں تھی، کچی زمین پر مسجد بنی تھی۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا جی اتنی بڑی شخصیت ہے آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی؟ فرمایا کہ جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، میں اس کو اللہ کا ولی کیسے مان لوں؟ اور وجہ کیا بتلائی کہ جو سجدے کی جگہ پر ہاتھوں کا نشان تھا اس میں ہاتھوں کا پنجہ ایسے پورا کا پورا کھلا لگا ہوا تھا، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو اپنے حالت پر معمولی اپنی حالت پر چھوڑ دو۔
تو فرمایا کہ جس شخص کا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، میں اس کو اللہ کا ولی نہیں مان سکتا۔ تو بیعت کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے اور ایسا اللہ والا جو خود متبع سنت ہو، جو خود سنت کا اتباع کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ پر جا کر معاہدہ کر لیا جائے کہ حضرت پہلے والی زندگی گناہوں والی زندگی تھی، وہ چھوڑ رہا ہوں، اور اب جس زندگی پر عمل کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت والی زندگی ہے۔ بس اتنا سا مقصد ہے بیعت کا۔ ہم لوگوں نے ہوا بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں ملا جلا کر اور آمیزش کر کے بیعت کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے، بالکل حلیہ۔ میں اگر تھوڑی سی بات اس پہ کر دوں گا تو بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو میں اس لیے اس موضوع کو چھوڑ رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں۔ جو میرا اصل مضمون ہے میں اس کی طرف صرف رہنا چاہ رہا ہوں۔ تو عرض یہ کر دیا تھا کہ 4 قسم کی بیعت ہے، ایک بیعت ایمان ہے، ایک بیعت جہاد ہے، ایک بیعت خلافت ہے، اور ایک بیعت توبہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اور پھر وہ توبہ کے کلمات جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، غیر محرم عورت اس کے لیے غیر محرم ہی رہے گی۔ نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، غیر محرم عورت اس کے لیے غیر محرم ہی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، اور جن خواتین سے بیعت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، حضور نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمائی۔ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں بیعت نہیں کرتا، ایک شرط پر بیعت کروں گا۔ کیا شرط ہے بھائی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تجھے نہیں پتا ان الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور بیعت کی۔ یہ ہے بیعت ایمان، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس بنیاد پر بیعت کی؟ سب سے پہلے اس بنیاد پر بیعت کی کہ ہمیشہ آپ کی بات سنیں گے، ہمیشہ آپ کی بات کی اطاعت کریں گے۔ اس بات پر بیعت کی ہم نے، چاہے بات ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ وہی بات جو میں ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں کہ دین کا ہر کوئی ماما بننے کی کوشش نہ کرے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، بس اچھا لگتا ہے تب بھی قبول کرنا پڑے گا، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی قبول کرنا پڑے گا۔ فراخی کا عالم ہو، تنگی کا موسم ہو، ہر حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے، ہر حالت میں آپ کی بات کو سنیں گے، خوش دلی ہو یا نہ خوش دلی ہو، پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہر معاملے میں آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ اور آخری بات جو انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی رتی بر پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ چاہے جتنی مرضی حفوات بکلیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی حج کو تو جا رہی ہے نا، 900 چوہے ختم، اب حج پہ گئی تو گناہ معاف۔ تم کون ہوتے اس کے حج کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر بیعت ہوئی ہے، کیا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ مذاق بناتے رہیں گے، ٹوپی سر پہ پا لیے، داڑھی بدا لیے، مولوی بن گئے ہو، ہاں جی بن گئے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیے، یہ کس دنیا کے اندر رہ رہے ہو؟ بھائی اس دنیا میں رہنے جس دنیا میں رہنے کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ تو بیعت ایک مستحب عمل ہے۔ ہاں ایک بات البتہ میں نے ضرور کرنی ہے، پھر میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ بیعت توبہ کی بات چل رہی تھی کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کہ جی پچھلی زندگی چھوڑ رہے ہیں، نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد جو خواتین آئیں جن کا تذکرہ 28ویں پارے میں ہے، وہاں بھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ اے نبی جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں، مہاجر عورتیں آپ کے پاس آئیں، تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت لیں ان سے۔ کس بات پر بیعت لینی ہے؟ سب سے پہلے اس بات پر کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ پھر مزید پابندی کیا لگائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو شرک کے مشابہ بھی ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی۔ بھائی کافروں کو ان پابندیوں سے کیا لینا دینا، یہ پابندیاں ہیں ہی ہمارے لیے۔ ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ لوگ معیشت کے خوف سے کہ ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، یہ بچوں کو قتل کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کی گردن اڑا دو یا ان کو زندہ درگور کر دو، نہیں، میں نے بچے نہیں پیدا کرنے، کیوں؟ کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو تمہارے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو گزشتہ نشست میں نے چند باتیں یہ عرض کی تھی کہ اللہ سے بدگمانی کی کیا کیا صورتیں ہیں، یہ بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھلاؤں گا، میں پلاؤں گا، جس طرح تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہاری اولاد کو بھی میں نے ہی کھلانا ہے، تمہاری اولاد کو بھی میں نے پلانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جی میرا کھانا پینا کیسے چلے گا، میری روزی کا انتظام کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، میں بچوں کو پلاؤں گا کہاں سے، میں ان کو پہناؤں گا کہاں سے۔ آبادی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے بندو، یہ آبادی تم نے بنائی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے آباد ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو تم بھی اس دنیا میں نہ آتے۔ میرا خیال ہے باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اوپر سے گزر رہی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ کا حکم ہے تو ہمارے بڑے اس دنیا میں آئے تھے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہمارے بعد ہماری نسلیں اس دنیا کے اندر آئیں گی۔ جب اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا تو سب کچھ سمیٹ دیا جائے گا، خود ہی کہانی ختم ہو جائے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، تمہیں بھی ہم نے کھلایا پلایا، تمہاری آباء و اجداد کو بھی ہم نے کھلایا پلایا، تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے، ہم پلائیں گے۔ ہم نے یہ تاثر اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیا ہے کہ جی بچے زیادہ ہو گئے تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے خاندان میں شادیاں کرو کہ جن خاندانوں میں بچوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ میں کل قیامت والے دن اپنی زیادہ سے زیادہ امت کے اوپر فخر کروں گا کہ میری امت اللہ پاک نے اتنی زیادہ بنائی ہے۔ ہمیں یہ آٹے دال روٹی کا فکر ہی نہیں ہمارا ختم ہو رہا۔ وہ کسی خان صاحب کے 12 بچے تھے تو کسی نے ان سے جا کے پوچھا کہ خان صاحب 12 بچے ہیں آپ کے، بچے تو 2 ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اور ان کا مڑا ان میں سے 2 ہی اچھا ہے صرف۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہوا ہے۔ عجیب سوچیں ہم نے اپنے ذہن کے اندر بنا لی ہوئی ہیں، اللہ سے بدگمانیاں ہم نے خود سے پیدا کر لی ہوئی ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اللہ سے ٹکر لینے پر تلے ہوئے ہیں، ہر معاملے پر۔ کوئی معاملہ تو خدا کے بندو چھوڑ دو، جس کو دیکھو جہاں دیکھو اللہ سے مقابلے بازی کرنے لگا ہوا ہے، اللہ سے ٹکر لینے کے لیے لگا ہوا ہے، اللہ سے لڑائیاں کرنے لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا تو تب لگ پتہ جائے گا۔ تو بہرحال بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات اس عنوان پر چل رہی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی، وہ بیعت جہاد تھی۔ اس پر ابھی بات آگے آئے گی، لیکن درمیان میں ایک مضمون اور بھی ہے، اس پر کچھ 2-4 گزارشات عرض کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ واقعہ صلح حدیبیہ کا چل رہا ہے، جو ریگولر حضرات آنے والے ہیں ان کے ذہن کے اندر پچھلی ساری گفتگو ہوگی، میں وہیں سے بات کو آگے چلا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 6 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے لگے تو دعوت عام دی کہ بھائی آ جاؤ، جس نے آنا ہے آ جاؤ۔ تو 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے،
لیکن وہاں پر ایک طبقہ اور بھی تھا جن کو ہم منافقین کا طبقہ کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ جو ظاہری طور پر ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن باطن میں چور گھسا بیٹھا تھا، باطن میں کفر جمائے بیٹھے ہوئے تھے، شرک کو جمائے بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو بھی یہ پیغام پہنچا کہ حضور جانا چاہ رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو انہوں نے خود سے تانے بانے بننا شروع کر دیے کہ وہاں پر جائیں گے، جا کر وہاں پر لڑائی ہوگی تو ان میں سے زندہ کوئی نہیں بچ کے آئے گا، ہمیں اپنی جانیں بہت پیاری ہیں، ہم تو اپنی جان قربان نہیں کریں گے. حالانکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جنگ کے ارادے سے بولے بھائی گئے ہی نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عمرہ کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے. تو یہ تانے بانے انہوں نے خود سے بنے کہ یہ لوگ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر لڑائی ہوگی، ان 1400-1500 میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا، تو ہم تو اپنی جان برباد کرنے وہاں پر نہیں جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، درمیان میں یہ سارا واقعہ رونما ہو گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہو رہی ہے. واپسی جب ہو رہی ہے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو فتح مبین کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے فتح مبین کیا ہے، اس کی بہت ساری تفاسیر ہے، ابھی بات آگے آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں. واپسی پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت میں ایک پیش گوئی بھی کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے تو منافقین جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے. اب سنیے گا ذرا قابل توجہ بات. منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ یا رسول اللہ ہم نے جانا تھا، آپ کے ساتھ سفر پر جانا تھا، لیکن بیوی بچوں کا ذرا کچھ مسئلے مسائل بن گئے، کچھ پریشانیاں آ گئیں، کچھ گھریلو معاملات آ گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے. تو اب ہم نہیں گئے آپ کے ساتھ تو یہ ہمارا جرم تھا، تو فاستغفر لنا ذنوبنا، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ہمارے گناہ معاف کروا دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کی گفتگو ہے بھائی؟ منافقین کی. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون لوگ جاگ رہے ہیں. کن کی گفتگو چل رہی ہے؟ یہ منافقین کی. کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو آپ سے ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ یہ لوگ جو آپ سے باتیں کریں گے یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے. اب ذرا 2 منٹ کے لیے ٹھہر کر میرے کچھ تلخ جملے برداشت کر لیجئے گا. یہ جو بہانے بازیوں کا کلچر ہے نا بڑا پرانا ہے، اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے. دین کے معاملات میں بہانے بازیوں کا کلچر بڑا پرانا ہے. آج بھی یہ بہانے بازیاں ہم میں سرایت کر گئی ہیں. آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں، نہیں یار میرے کپڑے خراب ہیں. اچھا جی کپڑے بدل کے آ جاؤ. آؤ یار قربانی کر لیتے ہیں. او چھوڑو یار قربانی کر کے کیا کرنا ہے، واٹر کولر لگوا دو، کسی کے گھر میں جنریٹر رکھوا دو، قربانی کرنے ورنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا یار میں نے یہ پیسے تھوڑے سے حج کے لیے جمع کیے. او ہو چھوڑو یار حج کر کے کیا کرنا ہے، تم نے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دو، کسی جگہ پر اور پیسہ خرچ کر دو. یہ ہے وہ ساری بہانے بازیاں جو اس زمانے سے چلتی آج ہمارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں. میں نے صرف یہ 2-4 باتیں کی ہیں. بھائی پردہ کیوں نہیں کرواتے اپنے گھر والوں کو؟ او بھائی پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے. اچھا تو آنکھوں پہ پٹی بنوا لیا کرو، باقی پھر اللہ اللہ تے خیری صلی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ تھوڑے سے میرے تلخ جملے برداشت کرتے ہوئے پھر آگے جائیے گا. تو یہ بہانے بازیوں کا کلچر آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بھی قرآن میں آ گیا ہے. اب تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے نا، اب تو موجود نہیں ہے یہاں پر ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے بہانے بازیوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. اس وقت بہانے بازیوں پر پردے نہیں پڑا کرتے تھے. اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ہمارے تو پردے پڑ گئے، ہم تو بڑے خوش ہیں. کوئی بات نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پردے یہاں پر پڑے ہیں، پردے آخرت میں جا کر نہیں پڑیں گے.
ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا اس وقت کو کہ میدان حشر لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سارے فرشتے موجود ہیں، پوری امت موجود ہیں، آپ کے امام صاحب بھی موجود ہیں، امام صاحب کے مقتدی بھی موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پیر صاحب بھی موجود ہیں، حاجی صاحب بھی موجود ہیں، نمازی صاحب بھی موجود ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ وہاں پر جا کر اگر ہماری ان بہانے بازیوں کا پول کھل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مولوی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی جناب اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہونی۔ بھائی اگر تو یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تو پھر بھائی ذرا اپنے دماغ کے سکروز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹائٹ کروا لو، وہ ڈھیلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ کسی اچھے مکینک کے پاس جاؤ، اچھے اللہ والے کے پاس جاؤ، وہاں سے جا کر اپنی ذرا ٹیوننگ شوننگ کرواؤ، دوبارہ پلگ شلگ چینج کرواؤ، کافی کام ہونے والا ہے گاڑی کا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ دماغ کی خرابیاں ہیں جو ہم نے خود سے پال رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کے پاس وہی آئی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا؟ یا آپ کو الہام ہوا ہے، یا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی تم بری الذمہ ہو گے، تم ایسے کر کے یوں کر کے بس نکل جاؤ گے، باقی سارے کے سارے پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے؟ تو یہ بہانے بازیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی ہیں۔ میں اور آپ تو ایک دوسرے کے سامنے بہانے بازیاں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بہانے بازیاں نہیں چلتی ہیں۔ دوبارہ اپنے مضمون کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ منافقین